پیارے بچوں، آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنائیں گے۔ اور پتہ ہے یہ کہانی قرآن شریف کی سورہ کہف میں ہے، تو آپ ریڈی ہو سننے کے لیے؟ نائس، تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیرے اس بندہ تک کیسے پہنچوں گا؟ تو فرمایا گیا، اپنے بیگ میں ایک فش پکا کر رکھو، جس جگہ وہ فش زندہ ہو جائے گی تو وہی وہ جگہ ہوگی جہاں میرا وہ بندہ ہوگا، جس کا نام خضر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ چل پڑے اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں حضرات چلتے چلتے ایک چٹان کے پاس آ گئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع دونوں حضرات سو گئے۔ بیگ میں مچھلی تڑپی، باہر نکلی اور سمندر میں کود پڑی۔ حضرت یوشع نے دیکھ بھی لیا تو باقی سارا دن اور ساری رات وہ دونوں چلتے رہے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھی ان کو یہ بتانا بھول گئے۔ صبح ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ناشتہ لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ وہ فش تو ایک جگہ زندہ ہو کر سمندر میں بھاگ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے فرمایا، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے۔ پھر وہ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانات پر واپس ہوتے ہوئے یہاں تک کہ وہ اسی جگہ پر آ گئے۔ اس جگہ ایک آدمی کو اپنے اوپر کپڑا اڑے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، ہمارے علاقے میں سلام کہاں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ علم دیا ہے کہ جسے میں نہیں جانتا، اور مجھے وہ عطا فرمایا ہے کہ جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے خضر، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور تمہیں اس بات پر کس طرح صبر ہو سکے گا کہ جس کا تمہیں علم نہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے ہی پائیں گے، اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود ہی وہ بات آپ سے بیان نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک۔ تو پیارے بچوں، یہاں سے ان دونوں حضرات کا اکٹھے سفر شروع ہو گیا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہے۔ ان دونوں حضرات کے سامنے سے ایک بوٹ گزری۔ انہوں نے بوٹ والوں سے بات کی کہ وہ ہمیں اپنی کشتی پر سوار کر کے ساتھ لے جائیں۔ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تو انہوں نے ان دونوں حضرات کو بغیر کرایہ کے بوٹ پر سوار کر لیا۔ بوٹ چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد حضرت خضر نے اس کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو اکھاڑ پھینکا، توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا، ان کشتی والوں نے ہمیں بغیر کرایہ کے کشتی پر سوار کیا ہے اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا، یہ تو بڑا عجیب کام کیا ہے آپ نے۔ حضرت خضر نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، آئندہ خیال رکھوں گا۔
پھر دونوں حضرات کشتی سے نکلے اور سمندر کے ساحل پر چلنے لگے تو انہوں نے ایک لڑکے کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کو پکڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ نے ایک لڑکے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، آپ نے بڑا نامناسب کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا، اے موسیٰ، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اگر اب میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر دونوں حضرات چلتے رہے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں تک آ پہنچے۔ انہوں نے ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا، لیکن وہ بہت کنجوس تھے، انہوں نے مہمان رکھنے سے انکار کر دیا۔ دونوں حضرات نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھکی ہوئی تھی اور گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہم گئے تھے، لیکن انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس دیوار کو سیدھا کرنے کی مزدوری لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ پھر بول پڑے، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی وجہ بتاتا ہوں کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، اور پھر آپ اپنے راستے پر چلیں اور میں اپنے۔ سب سے پہلے میں نے بوٹ کا ایک تختہ اکھاڑا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ آگے جا کر ایک ظالم بادشاہ بالکل صحیح حالت والی کشتیوں کو چھین رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کی بوٹ بچ جائے، اس لیے اس کو تھوڑا توڑ دیا، اس میں نقص پیدا کر دیا۔ پھر میں نے ایک لڑکے کو قتل کیا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی اور کفر میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلہ میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، اگر وہ گر جاتی تو لوگ ان یتیم بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے، اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو وہ خزانہ انہیں مل سکے، لیکن آپ صبر نہ کر سکے، اب ہماری راہیں جدا ہیں۔ معلوم ہے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو انہیں اور بھی بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملتے۔ تو دیکھا بچوں، آج آپ کو کتنی انفارمیشن ملی، یہ ساری باتیں قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں موجود ہیں، تو ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے نا؟ ہاں جی، شاباش۔ اور اگر آپ ایسی اور بھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، بیل بٹن بھی یاد سے دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی سٹوری جلدی سے مل جائے۔ اللہ حافظ۔